بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جب تک امام بارگاہ موجود ہے تمہاری برزخ ٹھنڈی ہے، جب تک یہاں نمازیں ہو رہی تم کو ثواب مل رہا، جب تک یہاں لائٹ لگ رہی تم کو ثواب ہو رہا۔ اپنی لہد کو روشن کرنا ہے تو حسین سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا۔ 1000 واقعات ہیں کہ برزخ میں کام کیا آنے والی، کیا چیز کام آتی ہے۔ پہلی چیز جو وہاں کام آئے گی وہ ولایت امیر المومنین کام آئے گی۔ اللہ کا شکر ہے وہ سب کے پاس ہے، تھوڑی کم ہے تھوڑی زیادہ ہے، بہرحال مولا کی محبت تو ہے، علی والے تو ہے، ہم بس اسی کے بھروسے پہ تو زندہ ہے۔ اس کے بعد وہاں جو کام آنے والی چیزیں، نماز تو ہے، روزے ہے، یہ واجبات تو ہے، یہ نیکیاں ہیں جو تم کو وہاں پہ کام آئیں گے۔ اور وہ گناہ جو برزخ میں سب سے زیادہ پرابلم کریں گے، سننا نہیں چاہتے؟ وہ گناہ جو برزخ میں تم کو سب سے زیادہ پرابلم کریں گے وہ خط رحم ہے، رشتہ داروں کے حق کو کوئی ادا نہیں کرے، وہ اس دنیا میں بھی وہاں پہ بھی پرابلم کریں گے۔ اگر تمہارے پاس تم نے رشتہ داروں کے حق کو ادا نہیں کیا، مثال کے طور پہ بھائی بہن بات چیت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، کزنس بات چیت نہیں ہے۔ دوستو میں ایک بات بولتا، غور سے سنو، محرم ہے، 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا، حسین کے پیغام کو تو رکھو۔ مولا حسین کا عاشورے کا پیغام کیا تھا کہ گناہگار آیا تھا اس کو معاف کیا، تو کم از کم اپنی زندگی میں معافی تو لاؤ۔ اگر میں نے کسی کو معاف نہیں کیا تو دین واٹ؟ پھر میں کیسے ایکسپیکٹ کر رہا اللہ سے اور مولا سے کہ مولا آپ مجھے معاف کرو؟ کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ میرے گناہ نہیں ہے، کوئی نہیں بول سکتا، کوئی نہیں بول۔ اگر کوئی یہ بولتا ہے تو وہ سب سے بڑا گناہگار ہے، سب سے بڑا گناہگار۔ 24/7 ہم سے گناہ ہو رہے لیکن ہم کسی کو معاف کر رہے ہیں؟ خود آج رات میں گھر جا کے سوچو کہ کتنے لوگوں کو تم نے اس سال محرم میں معاف کیا جن سے تمہاری بات چیت نہیں تھی؟ معاف کیا؟ نہیں کیا ہے تو معاف کر دو ابھی بھی۔ یہ صفت معصوم غریب امام سے پوچھا گیا تھا کہ مومن کی صفت کیا ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ اس کے پاس اللہ کی ایک صفت ہونی چاہیے، کوالٹی نبیوں کی ہونی چاہیے اور ولیوں کی یعنی اماموں کی ایک کوالٹی ہر مومن میں ہونی چاہیے۔ تو پوچھا اللہ کی کوالٹی ہمارے پاس کیا ہے، کیا لینا چاہیے؟ تو کہا معافی۔ اللہ ہمیشہ معاف کرتا، اور ہم بار بار بولتے ہیں یا سریع الرضا، یا سریع الرضا، تو جلدی راضی ہوتا۔ جب تم اپنی زبان سے یہ بولتے ہو نا تو اللہ اس وقت کہتا ہے کہ تم مجھے کہہ رہے جلدی راضی ہوتا، تم بھی ہوتے ہو۔ برزخ میں یہی پرابلم ہے۔ یاد رکھو، ایک دفعہ لحد بند ہوئی، وہ باکس میں تم کو لٹا دیا اور اوپر سے گریف کو بند کر دیا، بس تمہارا حساب شروع ہو گیا۔ اتنا اندھیرا ہوگا کہ کوئی چیز نہیں ہے میرے پاس روشنی کے لیے، اکیلے ہو گئے، یو ول بی آل الون۔ بڑا گھر، بیٹی، بیٹا، گھر، پیسہ سب اس دنیا میں رہ گیا، میں اکیلا ہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ رائٹ سائڈ سے، سامنے سے قبلہ رو لٹاتے ہیں نا، یہ برزخ شروع ہو گئی۔ رائٹ سائڈ سے دیوار ایسا پھٹتی ہے، گرجدار آواز آتی ہے، تم اکیلے اندھیرے میں رہتے ہو، میت ڈرتی ہے، چیختی ہے، پکارتی ہے، لیکن کون پوچھنے والا ہے؟ ایسا دیوار ایسا پھٹتی، 2 فرشتے انٹر ہو جاتے، ہم جس کو تلخین میں ہلا ہلا کے بولتے سوال و منکر و نکیر حق ہے، نہیں بولتے؟ تلخین روز پڑھو، نہیں پڑھ سکتے زیارت آل یاسین پڑھو، اس میں تلخین ہے، کم از کم اسی بہانے امام کی زیارت پڑھ لو۔ کیا بولا میں، کیا بولا میں؟ اللہم صلی اللہ محمد علی محمد۔ زیارت آل یاسین، اب 2 منٹ سن لو، موسٹ ریکمنڈڈ زیارت ان ہائر اوکلٹیشن، جس غیبت کبریٰ میں ہم ہیں اس میں موسٹ ریکمنڈڈ زیارت جو ہے وہ زیارت آل یاسین امام کی۔ 9 اگر ڈیوائن پل پہ آپ جا رہے تو 9 منٹس کی زیارت ہے، بس 9 منٹ ہے۔ میں یوتھ کا بول رہا ہوں، تم یہ زیارت پڑھ کے اپنے رشتے کو امام سے مضبوط کر لو، ریلیشن شپ بلڈ ہوتی۔ یاد رکھو، سلام سے رشتہ بنتا، سلام سے ٹوٹتا۔ اگر تم سلام نہیں کرو تو رشتہ ٹوٹ جاتا۔
اور رشتہ بنتا کیسے؟ سلام سے. تو زیارت اہل یاسین پڑھو، اس میں پوری تلقین ہے کہ یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق. پوری زندگی انکار کرتے تھے کہ کچھ نہیں ہونے والا ہے، یہ مولویوں کی باتیں ہیں. زیارت اہل یاسین میں ہم کہہ رہے سوال و منکر و نکیر حق ہے، صراط حق ہے، موت حق ہے، جنت اور جہنم حق ہے، یہ سب حق ہے. اور وہاں پہ آپ سنیں گے، پہلے سے یاد کر کے جاؤ کہ وہاں پہ آپ کو پرابلم نہ ہو. ایکچولی جو تلقین ہے نا، پلیز غور سے سنو، تلقین جو ہے، جو نیچے سوالات آنے والے ہیں، جو کوشچن پیپر نیچے فرشتے لیں گے، اس کا آنسر پہلے سے بتا رہے ہیں. ارے یار، یہ شکر کرو در اہل بیت کا، در اہل بیت کا صدقہ ہے کہ مولا نے پہلے بتا دیا تم سے یہ سوال کیا جائے گا. تم گھبراؤ مت، ہم ہیں. تو کوشش کرو، ٹرائی کرو کہ زیارت اہل یاسین پڑھ کے اپنی اس تلقین کو یاد کر لو. تو فرشتے آتے، انٹر ہوتے، انٹر ہو کے کیا کہتے ہیں؟ پہلی دفعہ انسان 2 فرشتوں کو دیکھتا ہے. یہ مت بولو کہ یہ مولویوں کی باتیں. تلقین میں آپ بول رہے سوال و منکر و نکیر حق ہے. وہ لوگ آ کے پوچھتے کیا؟ پہلا سوال، من ربو کا، کون ہے تیرا رب؟ جس کو جو گناہوں میں ڈوبا ہوا، جو زبان سے جھوٹ بولتا تھا پوری زندگی، غیبتیں، سنو غور سے، سر جھکا کے مت سنو، غیبتیں جو کرتا تھا اپنی زبان سے، وہ جیسی سوال ہوگا وہ کہے گا تو ہے ہمارا رب. وہیں پہ ختم ہو گئے. کہنا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک. سمپل کوشچن پوچھ رہے. تلقین از ویری سمپل. تو کیوں پوچھ رہے؟ کہ تمہارے گناہوں سے لے کے جب تم آئے ہو وہاں پہ کچھ نہیں ہونے والا. اگر تم نے یہ کہہ دیا کہ تم ہو، وہیں پہ پورا ختم ہو گیا کیس. پھر 2 جگہیں ہیں، ایک وادی سلام ہے، ایک وادی برود ہے. وادی برود اندھیری جگہ ہے، وادی برود عذاب کی جگہ ہے، وادی برود آگ اور اس کی جگہ ہے. آپ یہ مت بولو کہ یہ آگ کی بات کیسے کر رہے. پلیز 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 بول رہا، غور سے سنو، میں آخری حصے پہ آ رہا کہ یہ مت بولو کہ آگ ہمارے پاس کیسے آئیں گے. یہ مولویوں کی باتیں ہیں. اگر مولویوں کی باتیں ہیں تو رمضان میں تم نے یہ اعمال کیا ہے؟ ارے بولو، اتنا ڈر گئے. اور رمضان کی ریکمینڈڈ دعا کون سی ہے؟ دعا افتتاح تو ہے. جو رمضان میں سب سے زیادہ مخصوص راتوں میں، وما ادراک ما لیلۃ القدر والی رات میں کون سی دعا پڑھتے؟ جوشن کبیر. 100 مرتبہ کیا بولتے ہو؟ رٹ کے مت بولو. اس لیے میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ کیا بولتے ہو؟ سبحانکا سبحانکا یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. یہ میں بول رہا، یہ میرا مولا بول رہا، یہ میرا مولا بول رہا. الغوث، پہلے اس کی تعریف کی، پھر کہا الغوث الغوث کہ اللہ forgive me forgive me. اس رات میں 200 مرتبہ 200 ٹائمز یوز سے کہ اللہ forgive me forgive me. آپ سوچو کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم بھیک مانگ رہے اللہ سے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، لیکن میری ضد، میرا غرور، میرا پیسہ، میرا تکبر یہ ہے کہ میں کسی کو معاف نہ کروں. ابھی بھی موقع ہے، بیک ہوم اگر تم کسی سے ناراض ہے تو معاف کر دو. اگر تم معاف نہیں کرو گے تو یاد رکھو جب تم معاف کرو گے تو رحمت خدا ایسا آتی. وہ شخص کبھی رزق کے پرابلم میں نہیں رہتا جو لوگوں کو معاف کرتا ہے، اس لیے کہ یہ صفت ہے پروردگار ہے. اگر اللہ معاف نہیں کرتا تو ہم کہاں جاتے؟ اس کے کتنے نام ہیں، یا تواب الرحیم، یہ روز پڑھو تو احساس ہوگا. یا غفور الرحیم، یہ احساس ہوگا. یا ارحم الراحمین، یہ احساس ہوگا کہ کتنا رحم کرنے والا ہے. آج ایک چیز اور بھی بتا دیتا، روز 110 مرتبہ یا 118 مرتبہ، غور سے سنو کیا جملہ ہے کہ 118 مرتبہ آپ کو بولنا ہے یا رحمانو یا رحیمو بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم. سن لیا یار، یا رحمانو یا رحیمو، 2 اللہ کے نام، بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں میرا مولا ہے. اگر کوئی شخص 110 مرتبہ یا 118 مرتبہ کسی پرابلم میں، میں اتنی بڑی بات شاہ نجف میں بول رہا،
کوئی پرابلم ہے تمہارا، یہ میرا نسخہ دیکھ لو، میں کچھ نہیں دے رہا، میں بول رہا دو اللہ کے نام لو، یا رحمان ہو یا رحیم ہو، بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر پڑھو گے تو تمہارے لیے راستے ایسا کھلتے جائیں گے۔ ایگزام سے پہلے، بزنس سے پہلے، کوئی پرابلمس میں آ گئے، کسی بیمار کے اوپر، اب میں وہاں بولا تھا کہ میں بولوں گا، نہیں بول سکا آئیکن میں، کہ اتنی بڑی سرجری کے بعد میں یہاں ہوں، یہ تسبیحوں کا صدقہ ہے۔ اللہ جس کو چاہے، معصوم جس کو چاہے، جیسا چاہے شفا دے سکتا، صرف مانگنے کا طریقہ۔ میرا یہ نہیں بول رہا کہ مانگنے کا طریقہ، آج آپ کے سامنے میں اتنی بڑی سرجری کا فٹ ڈراپ ہو گیا تھا، اس کے بعد اوکے، شکر کرتے ہوئے جانا۔ ایک چیز یاد رکھو، بیماری ہو، حالات صحیح ہو، شکر کرنا کہ جو تیری مرضی، جو تیری مرضی۔ اس کے بعد ایک اور تسبیح لے لو آج، جو تمہارے قبرستانوں میں بھی کام آئے گی۔ یہ وہ تسبیح ہے، اس لیے کہ سب سے بڑا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں کس کا ہے؟ بحق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنیا۔ میری مظلوم شہزادی کا ہے، بیوی کا ہے۔ بیوی کی ایک تسبیح ہمارے سارے علماء، جس میں ہمارے مراجع بھی ہیں، یہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ میری جو تسبیح آپ نماز کے بعد پڑھتے ہیں وہ تو الگ چیز ہے، وہ تو ہر چیز کا فائدہ، وہ تسبیح بھی۔ اب صرف بیوی کا ایک نام ہے، یہ تسبیح تم وہاں جا کے لحد پہ ماں کی، باپ کی، بھائی کی، بہن کی، مومنین کی لحد پہ جا کے، یا اپنے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں والدین آپ کے انڈیا پاکستان میں، کوئی بات نہیں، یہاں سے بھی پڑھ سکتے۔ بیوی کا ایک ایسا نام ہے کہ جو لحد میں سب سے زیادہ، برزخ میں جو سب سے زیادہ گریو کے اندر کام آنے والی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ مطلب کیا چیز کی ضرورت ہے وہاں پہ؟ میں پوچھ رہا، کبھی ذہن میں نہیں آیا؟ سب سے پہلی چیز جو وہاں پہ ہم کو چاہیے وہ روشنی ہے، لائٹ ہے، اس لیے کہ وہ اندھیری جگہ ہے، 100% اندھیری جگہ ہے، ایسا اندھیرا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں بالکل ڈرانا نہیں چاہ رہا، میں بہت ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا مجلس، ورنہ مجھے معلوم ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ بھائی گھبراؤ مت، علی والے ڈرتے نہیں ہیں، میں بہت ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا، بہت ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا۔ دیکھیے ان کی آواز بھی دب گئی۔ مولا آباد رکھے یار، مولا شاہ نجف کے مومنین مومنات کو سلامت رہے، سلامت رہے۔ بھائی میں آپ کو دعا دیا، کوئی آمین ہی نہیں بولا تھوڑے سے لوگ۔ تو وہاں پہ سب سے پہلی چیز کیا جو چاہیے ہم کو، وہ روشنی ہے، یاد رکھو، روشنی ہونا، ورنہ اندھیری لحد ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، ایسی اندھیری۔ جب آخری آپ روکتے بند کرتے نا، اس وقت اگر انسان احساس کرے تو جب ہی معلوم ہو جائے کہ کیا جگہ ہے، یہ کیسا اندھیرا ہوگا نیچے، گرمی۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا ٹیمپریچر ڈاؤن ہوا تو آپ لوگ جو ہے گرمی ہو رہی بول رہے، نیچے کا ٹیمپریچر کیا ہوگا تصور بھی نہیں کر سکتے آپ۔ یہ کہا گیا، اگر آپ لوگ مجھے کھل کے اجازت دیں تو میں کل کی کھل کے مجلس پڑھوں۔ نہیں اتنے سے لوگ بولیں گے تو تھوڑی پڑھوں گا، کھل کے پڑھوں گا کل۔ ارشاد بھائی کی مجلس ہے نا، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ میں ان سے بہت امپریس تھا، بڑا شریف انسان تھا وہ، بہت ہی شریف۔ تو سب سے زیادہ وہاں نیچے کیا چاہیے؟ روشنی چاہیے۔ اور روشنی کون دے سکتا؟ آپ لائٹ لگا لو، لائٹ آف ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ روشنی وہ دے سکتے جو نور کے ہیں، وہ میری مظلوم شہزادی۔ شہزادی کا ایک نام ہے، اس نام کی تسبیح 136 ٹائمز پڑھنا، لحد پہ جا کے بھی پڑھ سکتے، اپنے گھروں میں نیو یارک میں پڑھو، تم یقین کرو تمہاری زندگیوں میں روشنی آ جائے۔ میں موجود ہوں، میں ممبر سے بول رہا، میں اس کا گواہ ہوں کہ میرے اوپر ہوا۔ 136 ٹائمز، پہلے 5 ٹائم صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اس کے بعد
9 टाइम्स पढ़ो, या मजलूम बीबी जहरा अदरिकनी, बीबी के नाम के साथ मजलूम जरूर, या मजलूम बीबी जहरा अदरिकनी, 9 टाइम्स पढ़ो। उसके बाद सिर्फ बीबी का नाम 136 टाइम्स, या जहरा या जहरा या जहरा या जहरा या जहरा। आप पढ़ के बीबी को हदिया कर दो। बीबी और बोलो कि बीबी आपको, आपके इस नाम का वास्ता मेरी मरहूम माँ बाप भाई बहन की लहद में रोशनी कर दो। ख्वाब में आएंगे तुम्हारे माँ बाप, आज रात में करना, हो सकता है आज रात ही में तुम्हारे पास आ जाए। अगर आ गए तो बताना ज़रूर। या जहरा की तस्बीह पढ़ो और पढ़ के अपने मरहूमीन को बख्शो। रोज़ाना 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 रात में सोने से पहले ये बोलना, रब्बे ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, और माँ बाप को बख्शना हर रोज़, इसलिए कि जो कुछ आज हमको मिला है मौला हुसैन की तरफ से, वो माँ बाप की तरफ से। इफ़ यू फॉरगेट योर पेरेंट्स, ख़त्म होगी तुम्हारी ज़िंदगी। कितनी, मैं जुमले सुनो, कितनी भी बड़ी इबादतें करो तुम, और अगर माँ बाप राज़ी नहीं है तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये नहीं बोलो कि आप माँ बाप मेरी ज़िंदगी में मुझसे बहुत राज़ी थे। सुनो गौर से, ये जुमलों का भी जिम्मेदार हूं जो मैं बोल रहा। माँ बाप मुझसे बहुत राजी थे, लेकिन मरने के बाद मैंने उनको भुला दिया, तो माँ बाप नाराज हो जाते, नाराज हो जाते, इसलिए कि तुम अब जब असल उनको जरूरत है उस वक्त तुम कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। तो याद रखो 20, जब तक तुम जिंदा हो, जब तक हमारी सांसें चल रही, हमारे माँ बाप का हक हमारे ऊपर है। याद, और उनको जितना कुछ नहीं कर सकते। मैं बोलता यार मजलिस में आ रहे, फर्श अज़ा पे आप शाह जब में एंटर हुए, मजलिस में एंटर हुए, आपने फर्श अज़ा पे बैठे और दुआ ये करो कि अल्लाह इस मजलिस का सवाब मेरे माँ बाप को दे दे। सो सिंपल। आपने कहा अल्लाह मेरी मर्सिया बड़े अली अब्बास भाई जाफर भाई, बोले इस मजलिस का सवाब मेरे माँ बाप को दे दो। क्यों? आप ये मत समझो कि अगर तुमने माँ बाप को दे दिया तो तुम्हारा हिसाब गया, तुमको ज्यादा मिलेगा, ज्यादा सवाब मिलेगा, ज्यादा तुम्हारे रास्ते खुलेंगे, इसलिए कि तुमने अपने माँ बाप को याद किया। हर नेकी को माँ बाप के हवाले कर दो, तुम लूज कुछ नहीं करोगे। मैं एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं, लूज कुछ नहीं करोगे बल्कि ज्यादा मिलेगा, इसलिए कि अल्लाह को यह अमल इतना पसंद है कि जो माँ बाप का ख्याल रखता। तो हर मजलिस, जब आप मजलिस में आ रहे, इस बोलो ये मजलिस का सवाब मेरे माँ बाप को। मातम कर रहे, कहा मातम का सवाब मेरे माँ बाप को दे दो। अल्लाह, तुम सोचो 10 साल 15 साल 20 साल तक तुम ये करते रहे और 20 साल के बाद तुमको मौत आई, तो ये सारा सवाब अल्लाह तुमको पलटा देता है। ये बच्चों को सिखाओ, बच्चों को बोलो बेटा मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए ये कर रहा, तो उनको याद दिलाओ कि बेटा तुमको भी करना है मेरे बाद। क्यों कहा गया कि मस्जिदों में, इमाम बारगाह में बच्चों को लेकर आओ? इसलिए कि उनको आदत होना।